بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت ہوا وائس چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی دلچسپ اور سبق آموز اسلامی کہانی کے ساتھ آپ کی بہن حافظہ عذرا حاضر ہے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بنت ہوا وائس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آئندہ بھی ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری کہانی ایک مغرور شہزادی کی ہے جسے اپنے حسن پر بہت غرور تھا، لیکن قسمت کے ستم ظریفی دیکھیے کہ اس خوبصورت اور مغرور شہزادی کی شادی ایک بھیک مانگنے والے فقیر سے ہو گئی۔ ایسا اس کے ساتھ کیوں ہوا، یہ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، میں آپ کے کمنٹ کا جواب ضرور دوں گی۔ بہت پرانی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک بہت ہی خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور بہت گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے بہت بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کے لیے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنے کنیزوں کے ساتھ بہت مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے قریب سے گزرتی اس کو بہت حقارت سے دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس سے گزری جو بہت موٹا تھا تو اس نے ہنستے ہوئے اپنی کنیزوں سے کہا، یہ تو گول ٹب دکھائی دیتا ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر اس نے کہا، کیسا کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا لگا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا، شہزادی نے اسے سفید چوہا کہا۔ ایک شہزادے کا رنگ سرخ تھا تو اس نے اسے مرغی کی کلغی کے ساتھ مشابہت دے دی۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بےزتی کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر تو بہت ہی زیادہ ہنسی۔ اس نے اپنی کنیزوں سے کہا، یہ دیکھو، اس نے تو اپنے چہرے پر گھاس اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، لیکن اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد سب مہمان وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد ایک آوارہ گرد گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلا لاؤ۔ خادم پھٹے پرانے کپڑوں والے فقیر کو لے آئے۔ اس فقیر نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے میں بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بہت بدحواس ہو گئی، بہت روئی پیٹی، مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تیری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں یہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویے سے کر دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکارگاہ سے گزری۔ اتنی بڑی شکارگاہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکارگاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکارگاہ اسی بادشاہ کی ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہوتی۔ فقیر نے جواب دیا، یہ میں نے کیا کیا؟ شہزادی نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ اس کے بعد وہ ایک بہت خوبصورت باغ میں پہنچی۔ اس کو دیکھ کر شہزادی نے پھر سے پوچھا، یہ باغ کس کا ہے؟ فقیر نے کہا، یہ باغ بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کا ہے۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ بڑے اور عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ اسی بادشاہ کی سلطنت کا پایہ تخت ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہو جاتا۔
اوہ، میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی، شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اس طرح باتیں کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس پہنچ گئے۔ شہزادی نے کہا، کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا، یہی ہمارا گھر ہے اور یہاں ہی ہم نے ساری زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی نے کہا، تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا، ہمارا نوکروں سے کیا لینا دینا، تم ہر کام کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ شہزادی کو کھانا پکانا نہیں آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھا پکا کر سو لیا۔ دوسری صبح فقیر نے اسے اٹھایا، گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی دن بھر کام کرتی رہی اور ساتھ ہی فقیر کی جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب ختم ہو گیا، اب تمہاری باری ہے، میں تمہیں بیت لا کر دیتا ہوں، تم ٹوکریاں بنا کر دینا، وہ ٹوکریاں میں بازار پر جا کر بیچ دوں گا، اس طرح کچھ پیسے مل جائیں گے۔ چنانچہ وہ فقیر گیا اور بیت لے آیا۔ شہزادی ٹوکریاں بنانے بیٹھی تو اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا کیونکہ اسے یہ کام کرنا نہیں آتا تھا۔ فقیر نے کہا، تم میرے کسی کام کی نہیں، چلو میں تمہیں سوت لا کر دیتا ہوں، تم کپڑا بن دینا، مگر شہزادی سے وہ بھی نہ ہو سکا۔ فقیر نے شہزادی کو مٹی کے برتن لا کر دیے اور کہا، یہ لو اور بازار جا کر انہیں بیچ آؤ۔ شہزادی نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بازار میں لوگ ایک شہزادی کو اس حال میں دیکھیں گے تو بہت مذاق اڑائیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، روٹی تو کمانی ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ مجبوراً شہزادی بازار میں برتن بیچنے لگی۔ اتنی خوبصورت شہزادی کو برتن بیچتے دیکھ لوگ کچھ نہ کچھ خرید ہی لیتے، اس طرح ان کا گزر بسر ہونے لگا۔ ایک دن وہ بازار میں برتن رکھے بیٹھی تھی کہ ایک بدتمیز شہزادی کا گزر اپنے گھوڑے پر وہاں سے ہوا۔ راستے میں برتن پڑے ہوئے دیکھے تو اس نے پاؤں مار کر وہ سارے برتن توڑ ڈالے۔ شہزادی کو بہت غصہ آیا، اس نے سارا ماجرا گھر جا کر اپنے شوہر کو سنایا تو شوہر نے کہا، تم سے کس نے کہا تھا کہ راستے میں برتن لے کر بیٹھو، تم میں بالکل بھی عقل نہیں ہے۔ فقیر نے کہا، اچھا میں شاہی محل میں کوئی نوکری ڈھونڈتا ہوں۔ اگلے دن وہ واپس آیا تو اس نے کہا، محل میں ایک مددگار باورچن کی ضرورت ہے، تم وہاں کام پر لگ جاؤ۔ شہزادی سارا دن باورچی خانے میں کام کرتی اور شام کو جو کھانا بچتا وہ اپنے اور اپنے شوہر کے لیے لے کر گھر آ جاتی۔ اس طرح ان کا گزر بسر ہونے لگا اور ایک شہزادی باورچن بن گئی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن پتہ چلا کہ محل میں کسی کی شادی کی تیاری چل رہی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چوبدار زرق برق کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور اور تکبر پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں اس کے لیے بہت سے مزیدار کھانے لے کر آئیں جو اس نے اپنی ٹوکری میں رکھ لی اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے ہی گزر رہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی زرق برق لباس میں ملبوس شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، یہ تو وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی۔ بادشاہ اسے لے کر ہال میں پہنچا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے آپ پر قابو نہیں رہا اور گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور اس میں سے کھانا نکل کر بکھر گیا۔ تمام درباری ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال کہ کسی طرح زمین پھٹ جاتی اور اس میں سما جاتی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہا کہ بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولا، ڈرو مت، کیا تم مجھے نہیں پہچانتی؟ میں وہی آوارہ گویا ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہے، میں وہی بدتمیز شہزادہ ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا۔
اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں بہت اچھا سبق مل چکا ہے، اس لیے پچھلی باتوں کو بھول جاؤ۔ دیکھو، آج ہماری شادی کی تقریب ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئیں اور اسے اپنے ساتھ لے گئیں۔ شہزادی کو نہلا دھلا کر دلہن کا لباس پہنایا۔ جب وہ دوبارہ ہال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور اس کے تمام درباری بھی وہاں موجود ہیں۔ تب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی۔ اس کا غرور اور تکبر اور دوسروں سے نفرت کرنا ختم ہو چکا تھا۔ اس نے زندہ رہنے کا ڈھنگ سیکھ لیا۔